عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے، اس کے 3 بچے ہوتے ہیں، اس کو ورگلاتا ہے، ورگلا کر اس کے ہی کے شوہر کو قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کی بیوی آئی ہے تو وہ نا بس ڈرامے ہمارے ساتھ کر رہی تھی۔ تو اس کے بعد جب ہم نے اس کی بیوی کا سی ڈی آر لیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو اس کی بیوی ہے اس کے مختلف لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ تو وہ آگے سے پھر اس نے کوئی ایسی بات کی ہے تو اس نے اس کو بریسٹ مار دی ہے فائر گن، تو اس کے سینے پہ لگے ہیں بڑی نزدیک سے، اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی ہے، وہاں سے بھاگ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ۔ ناظرین، عشق محبت کیا قتل کا نام ہے؟ لیکن فیصل آباد کے علاقہ تھانہ نشاط آباد کے حدود اور فیصل آباد کے متعدد تھانوں کی بات کریں، کھرے والا تھانہ صدر میں گزشتہ کئی دنوں سے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جو کہ دل دہلا دینے والے اور ایک سوالیہ نشان ہے ہماری سوسائٹی پر۔ ناظرین، ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ جس میں شوہر یا تو بیوی کو قتل کر رہا ہے یا بیوی اپنے شوہر کو قتل کر رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں فیصل آباد کے تھانہ نشاط آباد میں۔ یہاں پر ایک پولیس نے ایسے کیس کو ڈگ آؤٹ کیا جو کہ ایک اندھا قتل تھا۔ موٹر وے کے قریب ایک لاش برآمد ہوتی ہے جو کہ اس کو ڈگ آؤٹ کرتے کرتے گودرے تک جا پہنچتی ہے۔ اس کیس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں تو ایک خاتون جس کے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 4 سے 5 آشنا تھے اور 3 بچوں کی ماں تھی، لیکن جو اس کی محبت کا ایک عمل تھا وہ ایک بہت ہی غلط حرکت وہ کرتی تھی۔ اگر ہم بات کریں، اسی کے آشنا نے اس خاتون کے شوہر کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اس حوالے سے ہم تھانہ نشاط آباد میں موجود ہیں، ایس ایچ او ساجد محمود صاحب سے بات کریں گے، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیسے اس اندھے قتل کو ڈگ آؤٹ کیا گیا اور اس ملزمہ اور دوسرے جو اس کا آشنا ہے اس کو گرفتار کیا۔ تمام تفصیلات آپ کو دکھائیں گے، آئیے ہمارے ساتھ۔ ناظرین، فیصل آباد میں ایک اور کیس سولو ہو گیا جس میں بیوی نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے ہی شوہر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس وقت ملزم جو کہ نشاط آباد پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ اس وقت ساجد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ تھانہ نشاط آباد میں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ کیسے ملزم کو پکڑا، کیا معاملہ ہوا کہ بیوی اپنے شوہر کی قاتلہ نکلی۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی بھائی، وعلیکم السلام۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ ایسا کیا ہوا کہ بیوی ہی اپنے شوہر کی قاتلہ نکل؟ بھائی یہ ایک 15 پہ 9 تاریخ کو نا صبح 5:30 بجے ایک 15 پہ کال ہوئی کہ ایک نامعلوم شخص کی ڈیڈ باڈی ادھر پڑی ہے، جیسے فائر مار کے کسی نے مرڈر کر دیا ہے۔ تو میں وہاں پہنچتا ہوں، جا کے دیکھتے ہیں تو بالکل ایک نامعلوم ڈیڈ باڈی تھی۔ ہم نے کافی کوشش کی ادھر ادھر سے کہ پتہ چل جائے کہ یہ کس کی ڈیڈ باڈی ہے، لیکن قریب ترین جو لوگ تھے وہ بھی آیا، کسی نے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم نے پی ایف ایس اے کو ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے بلوایا، اور اس کے بعد ہماری ایک برانچ ہے سی آر او برانچ، وہ پھر ہم نے ان کو کال کی، وہ آئے ہیں موقع پہ، ہم نے فنگر لفٹ کروائے اس کے، پھر نادرہ کو بھجوائے تو ہمیں تقریباً گھنٹے 1.5-2 بعد پتہ چلا، نادرہ سے رپلائی آیا کہ یہ ارشاد نام ہے، بلکہ انہوں نے ہمیں ایک ورسز دیا اس کا آئی ڈی کارڈ۔ جب وہ دیا تو پھر یہ پتہ چلا کہ یہ 154 ہے، کوئی نا گوجرے کی ٹوٹیاں علاقہ ہے، وہاں کا رہنے والا ہے۔ تو پھر میں نے اس کا جو ہے وہ نمبر اس کے لیے نمبر لے کے لواحقین کو بلوایا، تو لواحقین آئے ہیں، پھر ہم نے ان کا انٹرویو کیا کلے بندے کا، میں اور ڈی ایس پی صاحب نشاط آباد دونوں موجود تھے۔ اس کے بعد جب اس کی بیوی آئی ہے تو وہ نا بس ڈرامے ہمارے ساتھ کر رہی تھی، مطلب جیسے جیلی رو رہی تھی۔ تو ہمیں فیل ہوا کہ جیسے کوئی مطلب نا اس نے ایسا کچھ کروایا ہے۔ تو پھر ہم نے خیر ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا جو بھائی ہے سکا بڑا، اس کو اس مقدمے کا جو ہے وہ کمپلینر بنایا جائے۔ تو ہم نے ایک ایف آئی آر جو ہے وہ اس کی بھائی کی مدعیت میں لانچ کی۔ اس کے بعد اس کے مقتول کے سی ڈی آر لیے، اس میں سے ہم نے پھر مختلف لوگوں کے جو ہیں وہ ڈیٹے شیٹے کلیکٹ کیے، کیمرہ جات وغیرہ جو ٹیکنیکل وسائل ہوتے ہیں وہ تمام تقریباً چیک کیے، لیکن ادھر ایکسیس نہیں ہے کیمروں کی، بالکل ویران ایریا ہے، کھیت وغیرہ ہیں۔ تو اس کے بعد جب ہم نے اس کی بیوی کا سی ڈی آر لیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو اس کی بیوی ہے اس کے مختلف لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، مطلب کہ رابطے تقریباً کافی 4-5 لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن کوئی بھی ایسا اس میں نمبر موجود نہیں تھا جو اس جگہ پہ آئے۔ تو کافی ڈیفیکلٹ ہوا خیر ہمارے لیے، پھر ہم نے ریڈ وغیرہ کنڈکٹ کر کے 2-3 بندے حراست میں لیے۔ اس کے بعد یہ جو ملزم ہے اس کا ہمیں یہ تھوڑا کلو ملا کہ جس دن اس نے یہ مرڈر کیا ہے اس دن یہ شام ٹائم نا اس ایریے میں گیا تھا۔ تو خیر جب میں نے اس کی انٹیروگیشن کی، جب اس سے سوال جواب کیے تو اس نے بالکل اس کے اپوزٹ جواب دیے۔ تو خیر میرا یقین جو شک تھا وہ یقین میں تھوڑا چینج ہوا۔ تو پھر ہم نے خیر اس سے جب لینتھی انٹیروگیشن کی تو اس نے اعتراف کیا کہ میں نے ہی اس کا مرڈر کیا ہے، میں جو لڑکی ہے میرے اس کے ساتھ مراسم ہے 2-2.5 منتھ سے،
تو میں اس کے ساتھ شادی کروانا چاہتا تھا، تو اسے پیار وغیرہ کرتا تھا میں. تو اس نے بتایا مجھے کہ یہ مجھے مارتا ہے، تو مار مار کے میری بری حالت کر دی ہے. اگر اس خاتون کی شادی کتنی دیر پہلے ہوئی تھی؟ بچے تھے؟ اس خاتون کی شادی میں 14 سال پہلے ہوئی تھی. اور ایک اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس یہ مقتول جو ہے ارشاد، اس کے ساتھ بھی اس نے کورٹ میرج کروائی تھی 14 سال پہلے. اب اس کے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. ایک بچہ جو بڑا ہے وہ 12 سال کا ہے، اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی 8 ایک 6 سال کا ہے، ایک 8 سال کا ہے. لیکن اس کے باوجود اس میں زیادہ یہ ہے کہ اس کے ایک بندے کے ساتھ تعلقات نہیں تھے. تعلقات جو تھے وہ اس کے تقریباً 4 سے 5 لوگوں کے ساتھ تھے اس کیس میں. لیکن اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا. وہ 2 آؤٹ آف سٹی کے ہیں، وہ بھی ادھر نہیں آئے. ہمیں خیر کافی ٹائم لگا اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ٹریس آؤٹ ہو گیا. اس نے پھر ہمیں ساری سٹوری بتائی کہ ہم نے بیٹھ کے پلاننگ کی تھی اس کی بیوی کے ساتھ کہ میں آؤں گا تو آپ نے اس کو میرے ساتھ بھیج دینا ہے. پہلے اس میں یہ ہوا کہ اس نے پہلے یہ اس کے 2-3 دفعہ گھر گیا ہے نا، تو اس نے اٹریکشن بنایا اس کے ہسبینڈ کے ساتھ اپنا، تاکہ وہ اس پہ بلیو کر لے. پھر جس دن یہ مرڈر ہوا ہے تو یہ 7 بجے 7:15 بجے جاتا ہے اس کے گھر. دروازہ اس نے ناک کیا تو وہ باہر آیا تو اس کو بٹھا کے لے گیا کہ ہم نے فلاں جگہ کام جانا ہے. تو پیچھے سے بیوی بھی آ گئی. بیوی نے آگے بولا اسے کہ یہ فلاں چیز بھی لے آئیے گا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس کو شک نہ ہو. جب یہ ورانے میں گئے ہیں تو اس نے وہاں موٹر سائیکل روکا، پیشاب کرنے کے بہانے یہ بیٹھا ہے. اس نے کاک کیا موٹر سائیکل پسٹل کو. تو یہ اس نے اسے پوچھا ہے کہ تم اپنی بیوی کو یا فلاں جو بھی انہوں نے بات کی آپس میں، تو وہ آگے سے پھر اس نے کوئی ایسی بات کی ہے تو اس نے اس کو بریسٹ مار دی ہے فائر گن. تو اس کے سینے پہ لگے ہیں بڑی نزدیک سے. اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی ہے، وہاں سے بھاگ گیا. تو سارا خیر اس نے واقعہ جو ہمیں سنایا. تو اس کے بعد پھر میں نے جو مقتول کی بیوی ہے وہ گوجرا سے اس کو ریڈ کر کے اس کو بھی ہم نے حراست میں لیا. تو اس سے جب انٹیروگیشن کی ہے تو یہ سارا ہوا جو یہ بتا رہا تھا سیم ویسے ہی نکلا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ہم نے پچھلے چند دنوں سے دیکھا ہے کھڑے والے میں 2 بلکہ واقعات ہوئے، اس کے علاوہ تھانہ صدر میں بھی ہوا کہ میاں بیوی آپس کو قتل و غارت کر رہے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ بطور پولیس آفیسر کیا آپ نے آبزرو کیا؟ میں بطور پولیس آفیسر یہ سمجھتا ہوں یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ خیر چیز تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں اس کو غلط طریقے سے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو جرائم ہیں خصوصی طور پہ غیرت کے نام پہ یا یہ ایسے عاشقی مشوقی والے یہ جنم لے رہے ہیں. بطور بینگ اے پولیس آفیسر میرا عوام کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی چیز کو نیگیٹو نہ لیں، پازیٹیو لیں تو اللہ خیر کرے گا. آخر پر اگر دفعات کی بات کریں تو کون سی دفعات لگیں گی اس میں کہ اسلحہ بھی غیر قانونی ہوگا؟ اوبیسلی اس میں 302 جو ہے وہ تو مرڈر کی اوبیسلی اس میں لگنی ہے. اس میں جو اس نے وہ اس کا مرڈر کیا ہے اس میں بھی یہ ایڈ ہوگی، مطلب اسلحے کی بھی ایڈ ہوگی. اس کو ہم آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ پہ بھجوائیں گے. اس کے بعد جب یہ واپس آئے گا تو انشاءاللہ اس کی تفتیش ایسے لکھیں گے یہ اس کو قرار واقع سزا ملے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی ناظرین، یہ واقعہ فیصل آباد کے علاقہ تھانہ نشاط آباد میں پیش آیا کہ یہ ملزم ایک عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے. اس کے 3 بچے ہوتے ہیں، اس کو ورگلاتا ہے، ورگلا کر اس کے ہی شوہر کو قتل کر دیتا ہے، جس میں وہ خاتون بھی اسی طرح سے شامل ہے جس طرح سے یہ ملزم. آخر پر یہی پیغام عوام کے لیے کہ اپنے رشتے کسی تیسرے کے لیے نہ خراب کریں. اگر آپ کے بچے ہیں تو ان سے پیار کریں، اور اگر کوئی آپس میں مسائل بھی ہیں تو کمیونیکیشن کے ذریعے ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان.